آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، آپ کی ولادت اور پھر آپ کا فرعون کے محل میں پہنچنا اور پھر آپ کی فرعون کے محل میں پرورش کا پانا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت آیا تھا تو فرعون نے خواب دیکھا تھا، تو فرعون کے نجومیوں نے اسے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تیری سلطنت میں، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تیری تباہی و بربادی کا بھی وہ سبب بن جائے گا، تیری ہلاکت کا سبب بھی وہ بچہ بنے گا۔ لہذا فرعون نے اس کے بدلے میں بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ اس نے باقاعدہ ایک فورس اس کے لیے بنا دی، ایک وزارت اس نے الگ سے ایک قائم کر دی جو گھر گھر جا کر یہ چیک کرتی تھی کہ کس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اول تو اس کے حمل کو گرا دیا جاتا، ماں کو مار دیا جاتا، اور اگر بالفرض بچہ پیدا ہو جاتا تو اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس غرض سے کہ یہ فرعونیوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور بیٹا اگر ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 کے لگ بھگ بچوں کو قتل کیا گیا، بنی اسرائیل کے 80,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن جس بچے کی دنیا میں آمد کے لیے 80,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، آخر کار وہ بچہ پیدا ہو ہی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا تھا کہ یہ بچہ اگر میرے پاس رہا تو یہ زندہ نہیں بچ سکے گا، اس کو مار دیا جائے گا جس طرح دوسرے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کر دی۔ وحی یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو نبیوں کی طرف وحی آتی ہے، جو جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، یہ وہ والی وحی نہیں۔ نبیوں کے علاوہ جب وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے تو الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی، الہام کر دیا کہ وہ اس طرح سے کام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے گویا وحی فرما دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دے۔ لہذا ایک لکڑی کا صندوق تیار کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈالا گیا اور دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اپنے بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ ذرا ہٹ کر فاصلے سے اس کے ساتھ جائے اور اس کو دیکھتی جائے تا وقت کہ یہ آبادیوں اور بستیوں سے نکل نہ جائے اور زیادہ دور نہ جائے۔ جب یہ بستیوں سے باہر نکل جائے صندوق تو پھر واپس آ جائے۔ ماں کی ممتا تھی نا، ماں جب کسی بچے کو رخصت کرتی ہے تو اس وقت تک وہ راستے پر کھڑی رہتی ہے، دہلیز پر کھڑی رہتی ہے، دروازے پر کھڑی رہتی ہے، جب تک اس کے بیٹے کی پشت اسے نظر آتی رہتی ہے، سایہ اس کو نظر آتا رہتا ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے۔ یہاں بھی یہی وہ صورتحال تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں بند کر کے بہا دیا گیا دریائے نیل میں، تو بہن ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور وہ صندوق جب بہتا جا رہا ہے تو اسی دریا میں سے کچھ چھوٹی نہریں فرعون کے محل کی طرف نکالی گئی تھیں، خوبصورتی کے لیے، محل کی خوبصورتی کے لیے، اور محل کے پودوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے وہ نہریں، چھوٹی چھوٹی نہریں اس میں سے نکالی گئیں۔ تو وہ صندوق دریائے نیل سے نہروں کی طرف آ گیا، اور اس نہر میں آ گیا جو نہر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی، اور بالکل اس محل کے نیچے حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، یہ مومنہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آپ نے اعلان نبوت کیا، یہ اس وقت بھی مومنہ تھیں
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا تھا، صندوق سے باہر نکالا تھا۔ ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ جب آسیہ علیہ السلام کی شادی فرعون سے ہوئی، یہ ملکہ تھیں اپنے علاقے کی، ریاست کی، تو جب فرعون نے اس ریاست کو فتح کر لیا تو یہ فرعون کے قیدیوں میں شامل ہو کے آ گئی تھیں۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آسیہ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو میں تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بہن بھائیوں کو، تمہارے خاندان کو قتل کر دوں گا۔ تو آسیہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے بعید نہیں ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہر ظلم کر سکتا ہے۔ لہذا آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے شادی کر لی۔ لیکن ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی عصمت کی پاسداری کس طرح، ان کو حضرت آسیہ کی عصمت کو کس طرح بچا کے رکھا کہ فرعون جب آسیہ علیہ السلام کے پاس آیا تو فرعون اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ حق کی زوجیت ادا کر سکے۔ وہ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کھو چکا تھا، اور اس طرح ساری زندگی اس نے پھر اسی طرح گزار دی، اور اسی لیے اس کی ہاں اولاد بھی نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ اپنی یہ کمزوری کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام چونکہ پاک تھیں، طیب تھی، طاہرہ تھیں، اور فرعون غلیظ تھا، ناپاک تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کی قربت سے بچا لیا، اس کی صحبت سے بھی بچا لیا۔ نبی پاک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں گے، تو یوں آپ کے حرم میں، جنت میں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب وہ صندوق کھولا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس صندوق میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ نبوت کا حسن و جمال بھی تھا۔ تو آسیہ علیہ السلام نے جب پہلی نظر میں دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ فرعون کے پاس چلی گئی اور فرعون سے کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، تو وہ تو اللہ کا نام سننا بھی نہیں چاہتا تھا، تو دیکھو یہ ہمارے پاس نعمت آ گئی ہے، بیٹا آ گیا ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش بن جائے۔ فرعون نے کہا یہ تمہارے لیے نفع بخش بن سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ بہرحال وہ مان بھی گیا، باذل نخواستہ اس نے آسیہ کو اجازت دے دی کہ اس کو پال لیں۔ یوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ کوئی دائی ایسی دائی آئے محل میں جو موسیٰ کو دودھ پلا دے۔ وہ بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، لوگوں کا رش جب ہوتا تھا تو وہ رش میں آ کے وہ بھی محل میں آ جایا کرتی تھی۔ جشن منایا گیا نا کہ آسیہ علیہ السلام نے ایک بیٹا لیا ہے، ان کے ہاں ایک بچہ آیا ہے، تو یوں وہ جشن کا سما رہتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اس محل میں آتی جاتی رہتی تھی۔ جب دائیاں آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں، اگر آپ اس کو کہیں تو ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ ان کا وہ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ لہذا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس ماں کا دودھ پی لیا، اپنی ماں تھی، دودھ پی لیا۔ تو فرعون بہت وہمی تھا، اسے ہر بات پر شک ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس بچی کو کیسے پتا چلا کہ یہ بچہ اس دائی کا دودھ پی لے گا؟ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ چونکہ فرعون کا بیٹا ہے، فرعون کے محل میں رہتا ہے، یعنی بیٹا بنا لیا نا انہوں نے، تو مجھے پتا تھا
یہ عورت بڑی پارسا ہے، بڑی نیک پاک رہتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، تو ظاہر بات ہے جو آپ کے محل میں بچہ آ گیا ہے وہ کسی اچھی پاک صاف ستھری عورت کا دودھ ہی پیے گا، لہذا میں اس کی پاک دامنی کو اور صفائی ستھرائی کو میں جانتی تھی اس عورت کی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ اسی کا دودھ پیے گا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کی، دودھ بھی پلایا اور دودھ پلانے کی اجرت بھی وہ لیتی تھی۔ یہ اللہ کی کرامات ہیں، یہ اللہ کی مشاہد ہیں، اس کی قدرت کاملہ، وہ اس طرح وہ کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوں پروان چڑھے، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب جوان ہو گئے تو وہ ان کی لائن ہی اور تھی، ان کا مقصد ہی اور تھا، مشن اور تھا۔ فرعون کا محل چھوڑ دیا، بنی اسرائیل میں واپس آ گئے، پتہ چل گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا بیٹا ہے، اور فرعون کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا یہی وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اتنے بے شمار بچوں کا قتل کروایا تھا۔ لیکن اب فرعون کے ہاتھ سے گیم نکل چکی تھی، وہ اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے تھے۔ تو یوں پھر موسیٰ علیہ السلام، تو ناظرین یہ ذکر تو آئندہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ آسیہ نے ایمان قبول کر لیا ہے، موسیٰ کو اپنا نبی مان لیا، موسیٰ کے رب کو وہ اپنا رب مانتی ہے، مجھے اپنا رب نہیں مانتی۔ تو اس نے پہلے تو گھر میں اذیت دی آسیہ علیہ السلام کو، مناتا رہا، ڈراتا رہا، دھمکاتا رہا۔ جب کوئی بات نہ بنی تو فرعون نے پھر سر عام آسیہ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، گرم ریت پر لٹا دیتا، ہاتھ پاؤں باندھ کر گرم ریت پر پھینک دیتے، اور وہ پھر درد بھی ہوتا تھا، وہ تپتی ریت ہوتی تھی، یہاں تک کہ تکلیفیں بڑھتی گئیں۔ آسیہ علیہ السلام کا عزم، ان کا ارادہ پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر فرعون نے آخری فیصلہ کر لیا کہ اب آسیہ کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کے اس کے کئی انداز تھے۔ عام طور پر وہ مجرموں کو چمیخا کیا کرتا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں میں وہ کیل گاڑ دیا کرتا تھا، اور یوں وہ تڑپ کر مر جایا کرتا تھا۔ آسیہ علیہ السلام کو بھی اسی طرح انہوں نے چاہا کہ مارا جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دی جائے۔ اس نے ایک تختہ تیار کروایا، اور اس پورے تختے کے اوپر اس نے میخیں گاڑی، میخوں کیا جو تیز دھار ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف کر دی، یعنی الٹے اس نے وہ کیل نکالے، اور یوں آسیہ علیہ السلام کو جب اس تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آسیہ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اب مجھے آخری سزا دی جا رہی ہے، مجھے تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اے اللہ میری تجھ سے یہ عرض ہے کہ میری ہائے کی آواز کوئی نہ سنے، مجھے اتنی طاقت عطا کر دے، اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں اے اللہ جو میں محل چھوڑ کے آ رہی ہوں اس سے اچھا محل تو مجھے عطا کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے فرعون کے محل سے نکل کے آ رہی تھی، تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت محلات ہیں، اے اللہ وہ محل مجھے عطا کر دے اور مجھے دنیا میں وہ محل دکھا بھی دے۔ تو یوں حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس تختے کے اوپر لٹایا گیا جس کے اوپر کیل اس نے گاڑے ہوئے تھے، اور اسے جب اس کے اوپر لٹا دیا گیا تو آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنت میں اس کا محل اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا تھا، وہ محل بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے لا دیا گیا، وہ سامنے آ گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اب جنت کا مشاہدہ کر رہی ہیں، جنت کا نظارہ کر رہی ہیں، اپنا جنت میں محل دیکھ رہی ہیں۔ تو جس کو جنت نظر آ رہی ہو پھر اس کو دنیا کی کوئی تکلیف، اس کو ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے، کوئی تکلیف اسے تکلیف لگتی نہیں ہے۔ آسیہ علیہ السلام کو جب اس تختے کے اوپر لٹا کے وہ پھر کھینچا گیا، اس کی کھال کو اتارا گیا، تو آسیہ علیہ السلام
مسکرا رہی تھی. ایک دفعہ بھی آہ یا چیخ و پکار آسیہ علیہ السلام کی کسی نے نہیں سنی. اور یوں آسیہ علیہ السلام اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی. لوگ حیران و ششتر رہ گئے کہ اتنی تکلیف، اس سے زیادہ تکلیف فرعون نے کبھی کسی کو نہیں تھی جتنی زیادہ تکلیف آسیہ کو ملی ہے. لیکن آسیہ نے ایک دفعہ بھی ہائے نہیں کی. وہ کیوں کرتی؟ اس لیے کہ اس کی ساری دعائیں جو اس نے اپنے آخری وقت میں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری دعائیں قبول کر لی تھیں اور جنت میں اس کا محل بھی بنا دیا تھا. اور اس محل کو اس کی نظروں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کیا تھا. تو پھر تکلیف کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.